حاجی صاحب سب سے پہلے جب ہم یہاں سے جا رہے ہیں تو ہم نے اپنی نیت کی اصلاح کرنی ہے۔ ہم نے جو بینک میں درخواست دی، کس ارادے سے دی، کیا نیت تھی، کیا ذہن لے کر درخواست دی؟ کیا ہم نے اس لیے درخواست دی کہ فیملی میں سب نے حج کر لیا، میری باری ہے میں نے حج نہیں کیا؟ یا کاروباری ساتھی یہ بات کرتے ہیں کہ حاجی یار اتنے بڑے جناب بزنس مین ہو، حج نہیں کیا، یا میرے نام کا بھی بورڈ ساتھ میں لگ جائے اس پر بھی حاجی آ جائے، یہ مقصد ہے؟ یا اس لیے حج کرنے جا رہا ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اس نے مجھ پر جو فرض کیا ہے میرا وہ فرض ادا ہو جائے۔ اس سفر پر جانے سے پہلے کچھ ضروری کام ہم نے کرنے ہیں۔ رشتہ داروں سے معافی، ہمارے رشتہ دار دوست احباب جن سے سالہ سال سے ہم نے بول چال بند کی ہوئی ہے، اللہ رسول کی رضا کے لیے آپ ان سے معافی مانگ کر جائیں۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو آپ اسے معاف کر دیں، اور اگر آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس سے معافی مانگ کر جائیں۔ اگر آپ نے کسی کا قرض دینا ہے، قرض کی دو قسمیں ہیں، ایک قرض ہے کاروباری قرض ہے، لاکھوں دینا بھی ہے لاکھوں لینا بھی ہے، اور ایک وہ قرضہ ہے کہ جناب ہم نے کسی کے پیسے دبائے ہوئے ہیں، اس نے ہمارا کوئی رشتہ دار ہے، ہم سے اس نے بدتمیزی کی یا وہ ہم سے اونچا بولا، تو ہم نے یہ ذہن بنا لیا کہ جناب اب اسے ہم نے پیسے نہیں دینے، اسے رگڑا دینا ہے۔ یہ اس طرح کا اگر کسی کی زمین پر قبضہ ہے، کسی کے پیسوں پر قبضہ ہے، تو وہ پیسے اس کو واپس کر کے جائیں، حقدار کا حق ادا کر کے جائیں۔ یہ تو ہوگی روحانی تیاری۔ اب ہے ہماری جسمانی تیاری کہ وہ مبارک دن کہ جس دن ہم نے یہاں سے روانہ ہونا ہے، اس دن ہم نے کچھ ضروری کام کر کے جانے ہیں۔ سب سے پہلے مسواک کیجئے، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ برش کیجئے، اپنے جسم کی صفائی کیجئے، ناخن تراشیے، غسل کیجئے۔ احرام سے پہلے غسل کرنا سنت مؤکدہ ہے، اس لیے کوشش کیجئے کہ اس مبارک دن جب ہم نے روانہ ہونا ہے تو ہم غسل کریں۔ 2 نفل نماز برائے سفر ادا کیجئے، 2 نفل نماز برائے توبہ ادا کیجئے کہ یا مالک و مولا، اگر مجھ سے دنیا میں رہتے ہوئے جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئیں میری معاف فرما اور مجھ پر رحم فرما اور میرے لیے یہ سفر آسان فرما۔ آپ رحیم یار خان ایئرپورٹ سے جاتے ہیں، کراچی ایئرپورٹ سے جاتے ہیں، ملتان ایئرپورٹ سے جاتے ہیں، جس بھی ایئرپورٹ سے جائیں گے آپ ایئرپورٹ پر پہنچ کر وضو کریں گے۔ اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو سب سے پہلے کیا کریں گے جی؟ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے جی؟ یہ مرد حضرات بولیں کیا کریں گے، بہنیں بولیں کیا کریں گی؟ وضو کریں گے۔ وضو کرنے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنی احرام کی چادروں پر خوشبو لگا لینی ہے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ نیت سے پہلے خوشبو لگانا سنت مبارکہ ہے۔ اس کے بعد اب ہم نے احرام باندھنا ہے۔ احرام کہاں پر جا کر باندھیں گے جی؟ پیچھے والے کہاں باندھیں گے؟ ایئرپورٹ پر۔ ایئرپورٹ پر گھر میں بھی باندھ سکتے ہیں، لیکن آسانی یہ ہے کہ ایئرپورٹ پر جا کر باندھیں۔ باندھنے کو آپ آج بھی باندھ سکتے ہیں، اللہ توفیق دے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ایئرپورٹ پر باندھیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ احرام سینڈل پہنے، اس کے بعد آپ خواتین جو ہیں ان کا لباس ہی ان کا احرام ہے، اس کے اوپر وہ عبایا پہنیں گی، اپنا سر ڈھانپیں گی، یہی ان کا احرام ہے۔ سر کے بال نظر نہیں آنے چاہیے۔ اب ہم 2 نفل برائے احرام یہ ایئرپورٹ پر ادا کریں گے۔ 2 نفل احرام کے ادا کرنے کے بعد ہم اپنے جہاز میں بیٹھ گئے، ہمارا جہاز ہوا میں اڑ گیا۔ جب ہمارا جہاز ہوا میں اڑ گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے عمرے کی نیت کرنی ہے۔ عمرے کی نیت کرنے سے پہلے یہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہمارا سر ننگا ہو، ہمارے پاؤں میں ہوائی چپل ہو اور ہمارے چہرے پر ماسک نہ ہو۔
یہ ہم نے کوشش کرنی ہے۔ بہنوں نے اگر ابھی تک پردہ کیا ہوا تھا تو اب وہ اپنا نقاب اتار دیں گی، اب وہ عمرے کی نیت کریں گی۔ نیت ہم نے کیا کرنی ہے؟ اللہم انی نویت العمرہ۔ ہم اردو میں بھی نیت کر سکتے ہیں، پنجابی میں بھی نیت کر سکتے ہیں، اپنی مادری زبان میں بھی نیت کر سکتے ہیں۔ ہم آسان نیت، ہم کہیں گے لبیک عمرہ۔ کیا کہیں گے؟ مرد حضرات کہیں، کیا کہیں گے جی؟ لبیک عمرہ۔ ہم نے لبیک عمرہ کہا، ہماری نیت ہو گئی، اب ہم نے تلبیہ پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے یہ احرام کا دوسرا فرض ہے۔ 4 باتوں کا نام عمرہ ہے۔ عمرہ کتنی باتوں کا نام ہے جی؟ 4 باتوں کا نام ہے، جس میں 2 باتیں فرض ہیں اور 2 باتیں واجب۔ واجب ان باتوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کے بغیر عمرہ ہو تو جائے گا لیکن وہ آپ کا عمرہ نامکمل ہوگا، وہ کام بھی کرنے پڑیں گے اور آپ کو جرمانہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ اور جو فرض ہوتے ہیں، فرض ان باتوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کے بغیر آپ کا عمرہ ہوگا ہی نہیں، وہ کام آپ کو لازمی کرنے پڑیں گے۔ عمرے میں 2 چیزیں فرض ہیں اور 2 باتیں واجب ہیں۔ پہلا فرض ہے احرام کی حالت میں ہونا۔ پہلا فرض کیا ہے؟ مرد حضرات کہہ لیں، احرام کی حالت میں ہونا۔ اور عمرے کا دوسرا فرض ہے خانہ کعبے کا طواف، طواف کعبہ۔ یہ 2 باتیں عمرے میں فرض ہیں اور 2 باتیں واجب ہیں۔ پہلا واجب ہے صفا مروہ کی سعی اور دوسرا واجب ہے حلق یا تقصیر کروانا۔ حلق یا تقصیر کروانا یہ عمرے کا دوسرا واجب ہے۔ ایئرپورٹ پر پہنچ کر ہم نے، مردوں نے احرام باندھنا ہے۔ احرام باندھنے کا طریقہ انشاءاللہ حاجی طارق صاحب ابھی آپ کو بتائیں گے۔ ایئرپورٹ پر احرام باندھنے کی جگہ بنی ہوئی ہے۔ احرام کے نیچے سے آپ کچھ بھی نہیں پہن سکتے، نہ کوئی انڈر ویئر، نہ کچھا بنین، کوئی بھی چیز نہیں پہن سکتے۔ ایک چادر تہبند کے طور پر آپ باندھیں گے اور دوسری چادر آپ اوپر اوڑھیں گے۔ یہ جو طریقہ آپ کو بتایا جا رہا ہے یہ ہمارے تجربے کے لحاظ سے بہترین طریقہ ہے۔ اس میں پردہ زیادہ ہے، ورنہ جس طرح گھروں میں آپ دھوتی باندھتے ہیں آپ اس طرح بھی تہبند باندھ سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے، آپ اپنی چادریں سیدھے ہاتھ کی طرف، اچھا یہ بھی توجہ فرمائیں کہ ان چادروں کی لمبائی آپ کی جسامت کے لحاظ سے آپ اسے چھوٹی بڑی چادر کر سکتے ہیں، صرف ان کو پیکو نہیں ہوگی، کینچی سے کاٹی ہوئی چادریں ہوں گی، نہ ان کو کوئی سلائی ہوگی نہ ان پر کوئی پیکو ہوگی۔ ٹھیک، سیدھے ہاتھ کی طرف ہم یہ چادر برابر کریں گے، ایک طرف سے اس کو دبا کر دوسری طرف کو لے کر آئیں گے، پھر دوسری طرف دبا کر سامنے کی طرف لے کر آئیں گے اور اسے باہر کی طرف فولڈ کر دیں گے۔ جی، اس طرح تہبند باندھنے میں فائدہ یہ ہے کہ آپ کا پردہ مضبوط ہو گیا۔ مطاف میں کیا ہوتا ہے، مطاف میں کھلی جگہ ہے، ہوا چل رہی ہوتی ہے، تو اس میں آسانی یہ ہے کہ آپ کا پردہ مضبوط ہو گیا، اب یہ چادر اڑے گی بھی تو بے پردگی نہیں ہوگی۔ اس کے اوپر ہم نے یہ احرام بیلٹ باندھنا ہے۔ یاد رکھیں یہ جو احرام بیلٹ ہے یہ احرام کی چادروں کا حصہ نہیں ہے، یہ ہم نے صرف اس نیت سے باندھنا ہے کہ اس میں ہم اپنے ضروری ڈاکومنٹ، اپنا پاسپورٹ، اپنا موبائل فون اور اپنے پیسے، یہ چیزیں رکھنے کے لیے اسے ہم باندھ رہے ہیں۔ اس کو باندھنے کے بعد ہم اسے چھپا دیں گے اپنی چادر سے، جیسے حاجی صاحب چھپا رہے ہیں۔ یہ اس لیے کریں گے کیونکہ ہم تو جا رہے ہیں پہلی دفعہ۔ اکثر حاجی وہ ہیں جو پہلی دفعہ جا رہے ہیں، جب کعبے پر پہلی نظر پڑتی ہے تو حاجی اپنے ہوش و حواس کھو دیتا ہے، اس کی پوری توجہ کعبے پر ہوتی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، اسے یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ سچ مچ خانہ کعبے کے سامنے پہنچ گیا ہے۔ اور وہاں پر ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو نہ بلیڈ مارتے ہیں اور بیلٹ ہی کاٹ کر لے جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اپنے سامان کی، اپنی چیزوں کی حفاظت خود کریں گے۔ اس کے بعد یہ جو دوسری چادر ہے یہ ہم نے اوپر اوڑھنی ہے۔ اوپر اوڑھنے کا طریقہ یہ ہے
کہ یہ ہم گھما کر زور سے نہیں ماریں گے، جس طرح چادر کی بکل لیتے نا سردیوں میں، زور سے نہیں ماریں گے کہ یہ کسی حاجی کے چہرے پر یا سر پر نہ لگے، بالکل آسانی کے ساتھ، آرام کے ساتھ اس طرح ہم اس کو لے لیں گے۔ یہ ہم نے کام کہاں جا کر کیا جناب؟ گھر میں بھی کر سکتے ہیں، ماشاءاللہ صاحب علم ایک بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہاں پر وہ گفتگو کریں گے جو حاجیوں کے لیے آسان ہو۔ ہر حاجی یہاں پر ایسا نہیں ہے جناب کہ جو کئی سالوں سے جا رہا ہو، تو یہ کام آپ ایئرپورٹ پر جا کر کریں گے، آپ کے لیے آسانی ہے۔ احرام کی چادریں باندھ لیں، سر پر ٹوپی ہے، آپ نے 2 نفل احرام کے ادا کر دیے، اب آپ جہاز میں بیٹھ گئے، آپ کا جہاز اڑ گیا، اب حاجی کہے گا جناب آپ تو ایئرپورٹ پر بھی عمرے کی نیت کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، لیکن ایئرپورٹ پر آپ نے عمرے کی نیت کر لی، آپ پر احرام کی پابندیاں لگ گئیں اور فلائٹ ہوگی 6 گھنٹے لیٹ، تو آپ تو حاجی صاحب احرام میں آ گئے، اب کہیں گے جناب یہ کیا کیا، فلائٹ والے لیٹ ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ نیت اس وقت کریں جب آپ کا جہاز ہوا میں اڑ جائے۔ اب یہ جو اڑ گیا ہے تو انشاءاللہ یہ جا کر جدہ ہی اترے گا انشاءاللہ۔ آپ جہاز میں بیٹھ گئے، اب سر ننگا کر دیں، چہرے پر ماسک ہے تو وہ بھی اتار دیں، پاؤں میں ہوائی چپل ہوگی۔ اب ہم نے نیت کرنی ہے، نیت کرنے کے بعد لبیک عمرہ کہہ لے، یہ کہہ لے یا اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اسے میرے لیے آسان فرما، اسے میری طرف سے قبول فرما۔ آئیے ہم بھی مل کے دہرا لیتے ہیں، یا اللہ، زور سے کہیے، جمعے کا دن اللہ کرے یہ کہنا ہی قبول ہو جائے اور بار بار عمرہ کریں، زور سے کہیے یا اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اسے میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما۔ پہلے آسانی کی دعا کریں گے، پھر قبولیت کی دعا کریں گے۔ آپ نے دعا کر لی، اب ہم نے تلبیہ پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے کہ تلبیہ پڑھنا یہ فرض ہے، ضروری ہے، ہر حاجی کو تلبیہ آنا چاہیے، یہ حاجی کا ترانہ ہے۔ موبائلوں کا دور ہے، اسے موبائل میں بھروا لیں اور روزانہ اس کی تسبیح کیا کریں اور یہ آپ کی زبان پر جاری ہو جائے۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد۔ اچھا شرماتے کیوں ہیں صاحب؟ یہاں شرمائیں گے تو جہاز میں پڑھیں گے، یہاں مارکی میں بیٹھ کے نہیں پڑھ رہے تو جہاز میں تو جناب ویسے ہی وہ جو حاجی زور زور سے بولنے والا ہوتا ہے وہ بھی بڑی آہستہ آہستہ بول رہا ہوتا ہے، تو یہ شرمانے والی بات نہیں ہے، یہ تو برکت والی بات ہے۔ خوش نصیب ہے جسے تلبیہ پڑھنا نصیب ہوتا ہے۔ آئیے زور سے مل کے پڑھتے ہیں تاکہ یہ سارے، یہ شجر حجر، یہ علاقہ، یہ جگہ، یہ سب گواہ ہو جائے۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک آپ نے لبیک پڑھ لی، اب دعا مانگیے کہ دعا مانگنا سنت مبارکہ ہے۔ اب آپ پر احرام کی پابندیاں لگ گئیں۔ ایک مسئلہ یاد رکھیے، ہم یہاں سے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ بھائی صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنے کا جا رہے ہیں جی؟ پیچھے والے بہنیں کیا کرنے جا رہی ہیں؟ لیکن ہم نے یہاں سے عمرے کی نیت کر کے جانی ہے، حج کی نیت نہیں کر کے جانی۔ ہم نے جو احرام باندھنا ہے وہ عمرے کا باندھ کر جانا ہے، حج کا باندھ کر نہیں جانا۔ ایک یہ مسئلہ ذہن نشین رکھیے۔ اور جن حجاج کی فلائٹ مدینہ منورہ کی ہوگی وہ یہاں سے احرام باندھ کر نہیں جائیں گے، وہ سادہ کپڑوں میں ہی جائیں گے، وہ عمرہ بھی وہیں جا کر کریں گے اور حج بھی وہیں جا کر کریں گے۔ احرام کی پابندیاں، اس کا ہم مختصر بیان سن لیتے ہیں۔ بال نہیں ٹوٹنا چاہیے، کنگھا نہیں کریں گے، صابن استعمال نہیں کریں گے، جسم پر خوشبو نہیں لگائیں گے، ناخن نہیں کاٹیں گے، سلا ہوا لباس نہیں پہنیں گے، سر پر ٹوپی نہیں پہنیں گے، چہرہ نہیں چھپائیں گے،
مرد بند جوتا نہیں پہنے گا، مرد جرابیں نہیں پہنے گا، میری بہنیں جوتا بھی بند پہن سکتی ہیں، جرابیں بھی پہن سکتی ہیں، عورتیں اپنا چہرہ نہیں چھپائیں گی، یہ چہرہ انہوں نے کھلا رکھنا ہے، یہی ان کا احرام ہے۔ آپ کی فلائٹ جدہ ایئرپورٹ پر پہنچ گئی، آپ لبیک پڑھتے ہوئے جہاز سے اتریں گے۔ کیا پڑھتے ہوئے اتریں گے؟ زور سے کہیے، کیا پڑھتے اتریں گے؟ لبیک پڑھتے اتریں گے۔ وہاں پر بسیں موجود ہوں گی، آپ اپنی بس میں بیٹھیں گے، بس آپ کو مکہ پاک عزیزیہ میں یا بطا قریش میں آپ کی بلڈنگ پر لے جائے گی۔ اب کیا ہوتا ہے؟ حاجی نے احرام باندھا ہوا ہے، حاجی کو ایک بے چینی لگی ہوئی ہے، حاجی کہتا ہے یار جلدی چلو جلدی چلو، بس میں جا کر طواف کروں، عمرہ کروں اور یہ احرام کھولوں۔ حاجی صاحب ساری زندگی اس دن کے لیے دعائیں کرتے رہے، بڑے سے بڑا مالدار بھی تھا تو 2 سال تو اس کو بھی ہو گئے، کیا خیال ہے؟ جو ریپیٹر ہیں، جو ہر سال حج پہ جاتے ہیں، 2 سال تو ان کو بھی ہو گئے کہ وہ حج پر نہیں جا سکے۔ دعائیں کرتے رہے کہ یا اللہ وہ دن آ جائے کہ ہم بھی تیرا پاک گھر دیکھ سکیں۔ آج آپ پر وہ دن آ گیا تو کیا کریں گے؟ جلد بازی کریں گے؟ جی نہیں کریں گے۔ آپ اپنے ہوٹل پر رکیں، کھانا کھائیں، بھوک لگی ہے کھانا کھائیں، تھک گئے ہیں، سفر کیا ہوا ہے، کچھ دیر آرام کریں۔ آپ سینے تک کمبل لے سکتے ہیں، اس کے بعد ہوٹل کا کارڈ لیں، جس ہوٹل میں آپ رکے ہوئے ہیں، یہ انتہائی ضروری ہے حاجیوں کے لیے۔ آپ وہاں پر سیم بلڈنگز ہیں جو حاجی صاحبان جاتے رہتے ہیں، ان کے علم میں ہے، بعد میں حاجی صاحب جب عمرہ کر کے واپس آتے ہیں ان کو سڑک کا ہی نہیں پتا ہوتا کس طرف سے آیا تھا، اب میں نے جانا کس طرف ہے۔ پھر حاجی صاحب سے پوچھتے ہیں حاجی صاحب کوئی کارڈ ہے، کون سا ہوٹل ہے؟ حاجی صاحب کے پاس کارڈ بھی نہیں ہوتا۔ آپ اپنے ہوٹل کا کارڈ لیں تسلی کے ساتھ، اب آپ تلبیہ پڑھتے ہوئے حرم کی طرف چلیں، لبیک اللہم لبیک، یہ پڑھتے رہنا ہے ہر وقت، یہ ترانہ حاجی نے چھوڑنا نہیں ہے۔ آپ مسجد حرام کے قریب پہنچ گئے، وہاں پر جوتوں کے ریک لگے ہوئے ہیں، جوتیوں کے تھیلے میں آپ اپنی جوتی ڈالیں، آپ اپنے ساتھ بھی لے کر جا سکتے ہیں، آپ باہر اس خانے میں بھی جوتوں کے ریک میں اپنا جوتا رکھ سکتے ہیں۔ رکھنے کے بعد اب آپ دروازے پر پہنچ گئے، جس طرح آپ کو پہلے انتظامی امور میں دروازہ دکھایا گیا جس کے اوپر وہ سبز رنگ کی لائٹ چل رہی ہے، آپ کے پاس تمرنا اپلیکیشن میں عمرے کا وقت موجود ہے، اور اب وہاں پر انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے وہاں سکینر لگا دیے ہیں، جس طرح یہ بڑے بڑے مالز میں لگے ہوتے ہیں نا کہ وہ آپ بغیر بل دیے گزرے تو وہ ٹین ٹین کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اب انہوں نے وہاں پہ سکینر لگا دیے ہیں۔ جب تمرنا اپلیکیشن آپ وہاں پر عمرے کی آپ نے بکنگ کروائی ہوگی تو ایک بار کوڈ اس کے اوپر آ جائے گا۔ اب انہوں نے 30 دروازے بنا دیے وہاں پر، لوہے کے راڈ لگے ہوئے ہیں، آپ جناب جب اس کے پاس پہنچیں گے تو وہ آگے راڈ ہوگا، آپ اپنا موبائل نکالیں گے، بار کوڈ اس کو اوپر رکھیں گے، اسی وقت وہ راڈ کھل جائے گا، آپ اس سے اندر چلے جائیں گے۔ یہ تمرنا اس دفعہ یہ کام کرے گی۔ آپ اندر جانے لگے ہیں تو سیدھے پاؤں سے اندر داخل ہوں گے۔ یاد رکھیے کہ آج آپ کا داخلہ مسجد حرام میں ہو رہا ہے، بیت اللہ میں ہو رہا ہے، سیدھے پاؤں سے اندر جائیں گے، مسجد میں داخلے کی دعا پڑھیں گے اور سر جھکا کر اندر جائیں گے۔ یہ ایک انتہائی اہم بات ہے۔ مسجد حرام کے بہت بڑے بڑے دروازے ہیں، جتنی یہ مارکی ہے نا شاید اس سے بھی بڑا دروازہ ہوگا۔ جی ہاں بھائی صاحب، اس سے بھی بڑا دروازہ ہے، اور دور خانہ کعبہ اپنے جلوے لٹا رہا ہے، دور سے خانہ کعبے پر نظر پڑ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان کی پہلی نظر کعبے پر پڑتی ہے تو جو دعا کرتا ہے اللہ قبول کرتا ہے۔ تو ہمارا حاجی کیا کر رہا ہوتا ہے؟ حاجی تو بیچارہ پہلے ہی تھکا ہوا آیا تھا، جلدی جلدی آ گیا کہ یار یہ احرام کھل جائے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، بس ایک گلاس پانی پیا، بس یہ 1 گھنٹے میں جناب عمرہ کر کے آیا، کھانا بعد میں کھاتے ہیں۔ حاجی تھکا بھی ہوا ہے، نیند سے آنکھیں بھی بند ہو رہی ہیں، وہاں پہ پہنچا اس کو پتہ ہی نہیں چلا، خانہ کعبہ تو سامنے آ گیا۔
اب اس کے حواس ہی نہیں ہے، وہ اپنے ہوش و حواس میں ہی نہیں ہے کہ یار یہی تو موقع تھا، ساری زندگی اسی موقع کے لیے تو دعائیں کرتا رہا، ساری زندگی کے اسی موقع کے لیے تو روتا رہا کہ وہ خانہ کعبہ جو ٹی وی میں دیکھتا تھا، جو موبائل میں دیکھتا تھا، جو تصویروں میں دیکھتا تھا، آج سچ مچ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ تسلی سے دعا مانگیے، رو رو کر دعا مانگیے، کوئی جلد بازی نہ کیجیے۔ 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 2 گھنٹے، جتنی دیر آپ کا ذوق باقی ہے دعا مانگتے رہیے اپنے رشتہ داروں کے لیے۔ اچھا، یہاں پر آپ تشریف لائے، جس کو پتہ چلا ماشاءاللہ سکسیسفل ہو گئے حاجی صاحب، آپ کا جناب نام نکلا ہے، کیا کہا اس نے؟ لگتا ہے کسی نے کچھ نہیں کہا آپ سے۔ پچھلے والوں کے لیے، اچھا بہنوں کو کیا کہا؟ دعا کے لیے کہا، اور تو کوئی فرمائش نہیں کی نا۔ بھائی صاحب دعاؤں میں یاد رکھنا، تو آپ پر جناب یہ موقع آ گیا دعا کی قبولیت کا، ان کا نام لے لے کر دعا کیجئے، اپنوں کے لیے، پرایوں کے لیے، سب کے لیے دعا کیجئے۔ دعا مانگنے کے بعد نفلی اعتکاف کی نیت کر لیجئے۔ آپ نے اب وہاں پر آب زمزم بھی پینا ہے، کھجوریں بھی کھائیں گے، تو نفلی اعتکاف کی نیت کر لیجئے۔ وہاں پر اوقات نماز کا خیال کیجئے۔ نئے حاجی جو جا رہے ہیں، ہمارا حاجی طواف کر رہا ہوتا ہے، تیسرے چکر میں اذان ہو جاتی ہے۔ اچھا یہاں پر کیا ہے؟ یہاں اذان ہوتی ہے، 15 منٹ دیے جاتے ہیں، پھر نماز ہوتی ہے، وہاں پر سب باوضو ہیں، اذان ہوئی اسی وقت جماعت کھڑی ہو گئی۔ اب ہمارا حاجی جناب ہوتا ہے احرام کی حالت میں، استباح بھی کیا ہوا ہے، اب مجھے سمجھ نہیں پڑتی کہ میں طواف چھوڑوں نماز پڑھوں، میں کیا کروں؟ تو بھائی صاحب کوشش کریں، جو پہلی دفعہ جا رہے ہیں، جو ماشاءاللہ جاتے رہتے ہیں، ان کو تو پتہ ہے کہ یار اسی وقت ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنا استباح ختم کر دینا ہے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے، وہیں سے پھر استباح کر لیں گے اور پھر اپنا طواف شروع کر دیں گے۔ لیکن آسانی کے لیے آپ اوقات نماز کا خیال رکھیے، آپ سیدھے چلتے جائیے، سیدھے چلتے جائیے، نگاہیں جھکائی ہوئی ہیں۔ ایک ایلیویٹر آئے گا، سیڑھیاں آئیں گی، آپ نیچے اتریں گے، آپ مطاف میں پہنچ جائیں گے۔ سفید ماربل لگا ہوا ہے، درمیان میں خانہ کعبہ اپنے جلوے لٹا رہا ہے، آپ مطاف میں پہنچ گئے۔ اب آپ نے کچھ ضروری کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام، آپ طواف کی نیت کریں گے۔ کیا نیت کریں گے؟ اے اللہ، آئیے مل کے دہراتے ہیں، اے اللہ، بھائی سب تھک گئے ہیں، اے اللہ میں طواف کی نیت کرتا ہوں، میں تیرے پاک گھر کے طواف کی نیت کرتا ہوں، میں تیرے سونے سونے گھر کے 7 چکروں کی نیت کرتا ہوں۔ آپ جو ذوق سے محبت کے ساتھ جو نیت کر لیں، یا اللہ میں تیرے سونے گھر کے 7 چکروں کی نیت کرتا ہوں، میرے لیے آسان فرما، میری طرف سے قبول فرما۔ پہلے آسانی کی دعا کریں گے، پھر قبولیت کی دعا کریں گے۔ آپ نے نیت کر لی، اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ اپنا سیدھا کندھا ننگا کر دیں گے۔ ہمارے حاجی صاحبان یہاں ایئرپورٹ پر ہی سیدھا کندھا ننگا کیا ہوا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے سیدھا کندھا کہاں جا کے ننگا کریں گے؟ جی مطاف میں جا کر، خانہ کعبے کے سامنے پہنچ کر طواف کی نیت کی، اجتباع کریں گے، سیدھا کندھا ننگا کر دیں گے۔ طواف تسبیح ہمارے ہاتھ میں ہوگی، 7 دانوں والی تسبیح ہوگی، وہ ہمارے ہاتھ میں ہوگی۔ اب ہم نے کس طرف جانا ہے؟ ہم نے حجر اسود کی طرف جانا ہے۔ حجر اسود کی سیدھ میں آپ برآمدے پر دیکھیں گے 2 سبز لائٹیں لگی ہوئی ہیں۔ کتنی لائٹیں لگی ہوئی ہیں؟ 2 سبز لائٹیں لگی ہوئی ہیں۔ جب وہ سبز لائٹیں ہماری بیک سائیڈ پر ہوں گی، حاجی صاحب پہنچ جائیں آپ اپنی جگہ پہ۔ اب ہم حجر اسود کی سیدھ میں ہو جائیں گے۔ حجر اسود کی سیدھ میں جب ہوں گے، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے حجر اسود کا استلام کرنا ہے۔ استلام کرنے کا طریقہ، جو مرد حضرات ہیں وہ اپنے دونوں ہاتھ اس طرح کھول دیں گے، آپ بھی کھول لیجئے، اس طرح سیدھے، اس طرح نہیں، اس طرح سیدھے حجر اسود کی طرف ہم اپنے دونوں ہاتھ کھول دیں گے۔ جو بہنیں ہیں وہ ہاتھ کھولیں گی نہیں، وہ جس طرح نماز میں ہاتھ اٹھاتی ہیں آپ بھی اٹھا لیں، اس طرح ہاتھ اٹھا کر کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر۔ کیا کہیں گے؟ زور سے کہیے بھائی صاحب، کیا کہیں گے؟
بسم اللہ اللہ اکبر، ہم نے استلام کر لیا، یہ حجر اسود کا پہلا استلام کیا۔ اب ہم نے تلبیہ پڑھنا بند کر دینا ہے۔ تلبیہ پڑھنا، جو لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے ہم یہاں سے گئے تھے، اب ہم نے وہ لبیک بند کر دینی ہے۔ اب ہم نے طواف شروع کرنا ہے، خانہ کعبے کو اپنے دل کی طرف رکھ کر۔ کس طرف رکھنا ہے؟ دل کی طرف۔ دل کی طرف رکھ کے اب ہم نے خانہ کعبے کا طواف کرنا ہے۔ پہلے 3 چکروں میں رمل کریں گے۔ ہمارے حاجی صاحب رمل کر کے دکھائیں گے آپ کو۔ رمل پہلوانوں کی طرح اکڑتے ہوئے چلیں گے۔ اس طرح دوڑ بھی سکتے ہیں، لیکن اگر رش ہے تو دوڑیں گے نہیں، پہلوانوں کی طرح اکڑتے ہوئے چلیں گے۔ پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا سنت مبارکہ ہے، باقی 4 چکروں میں رمل نہیں کریں گے۔ عام طواف کر کے دکھائیں، عام جس طرح طواف کرنا ہے اس طرح طواف کریں گے۔ طواف کرتے ہوئے کچھ بھی پڑھنا شرط نہیں ہے۔ طواف کرتے ہوئے کچھ بھی پڑھنا شرط نہیں ہے۔ آپ درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کلمہ شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، جو پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ آپس میں ضروری بات کر سکتے ہیں، گپیں نہیں لگا سکتے، فضول بات نہیں کر سکتے۔ جہاں پر رش آ جائے گا آپ رمل کرنا چھوڑ دیں گے، اور جہاں پر رش نہیں ہوگا وہاں رمل کریں گے۔ آپ پہلا چکر لگا رہے تھے، آپ کے ذہن سے نکل گیا، آپ نے رمل کرنا چھوڑ دیا، تو کیا کریں گے؟ کوئی حیثہ بتائے گا؟ پہلے چکر میں رمل نہیں کیا، ذہن سے نکل گیا، تو باقی 2 چکروں میں رمل کریں گے۔ باقی 2 چکروں میں کیا کریں گے؟ رمل کریں گے۔ دوسرے میں بھی رمل کرنا بھول گئے، اب کیا کریں گے؟ تیسرے میں رمل کریں گے۔ اچھا، تینوں میں رمل کرنا بھول گئے، اب رمل نہیں کریں گے۔ اس میں کوئی حرج نہیں، یہ رمل کرنا سنت مبارکہ ہے۔ رمل کرنا کیا ہے؟ سنت مبارکہ ہے۔ باقی 4 چکروں میں ہم رمل نہیں کریں گے۔ آپ چکر لگاتے ہوئے، خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں، آپ چکر لگاتے ہوئے خانہ کعبے کے تیسرے کونے پر آ گئے، رکن یمانی پر آ گئے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ یہاں سے جو دیوار شروع ہوتی ہے اسے کہتے ہیں دیوار مستجاب۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اونچی آواز سے کہیے، کیا کہتے ہیں؟ اس کی میں فضیلت بتاؤں گا، آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ دیوار مستجاب کی طرف اللہ تعالیٰ کے 70,000 فرشتے، کتنے فرشتے؟ 70,000 فرشتے مسلمانوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ تو ہم کیا دعا مانگیں گے؟ ہمارے آقا کریم دعا کیا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا پڑھتے ہوئے اب ہم، اچھا یہ دعا پڑھنا بھول گئے تو اب کیا کریں گے؟ کوئی حرج نہیں ہے، آپ استغفار پڑھتے، درود شریف پڑھتے ہوئے واپس اسی جگہ پر آ گئے جہاں سے آپ نے چکر لگانا شروع کیا تھا، حجر اسود کی سیدھ میں آ گئے۔ اب ہم نے دوبارہ حجر اسود کی طرف منہ کرنا ہے، اور دوبارہ کیا کریں گے؟ اسلام کر کے دکھائیے، کیسے کریں گے؟ سیدھا ہاتھ، سب کہیں حاجی صاحب کا ہاتھ سیدھا نہیں، اس طرح اسلام کریں گی۔ بہنیں ہاتھ لمبے نہیں کریں گی، بہنیں کس طرح کریں گی؟ اس طرح۔ اور کیا کہیں گی؟ اور حاجی صاحب کیا کہیں گے؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ اسلام کیا، اب ہم نے دوبارہ چکر لگانا شروع کر دیا۔ طواف تسبیح کا 1 دانہ نیچے کر دیں گے، ہمارا 1 چکر پورا ہو گیا، دوسرا چکر شروع ہو گیا۔ اسی طرح ہم نے 7 چکر لگانے۔ کتنے چکر لگانے؟ 7 چکر لگانے۔ جب ہمارے 7 چکر پورے ہو گئے تو اب ہم آخر میں پھر استلام کریں گے۔ تو اس طرح ہمارے استلام کتنے ہو جائیں گے؟ 8 استلام ہو جائیں گے۔ استلام کرنے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنا اجتباء ختم کر دینا ہے۔ کیا کرنا ہے جی؟ سیدھا کندھا ڈھانپ لینا ہے۔ یاد رکھیے، احرام کی حالت میں ہم نے حجر اسود کا بوسہ نہیں لینا۔ اب تو ویسے ہی انہوں نے رکاوٹ لگا دی ہے، اللہ کرے حجر اسود کا بوسہ بھی آپ کو نصیب ہو جائے۔ زور سے کہیے آمین۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے جس سے اللہ نہ کرے کہ حاجی محروم ہو جائیں، لیکن فی الوقت اب تک حجر اسود کا بوسہ وہاں پر انہوں نے رکاوٹ لگا دی ہے۔ ہم نے دور سے استلام کرنا ہے، حجر اسود کا بوسہ لینے کی کوشش نہیں کرنی۔ دیوار مستجاب کا میں نے آپ کو بتا دیا، رکن یمانی کو چھونا نہیں ہے۔ ہم نے اجتباء ختم کر دیا۔ ہمارے 2 فرض ادا ہو گئے۔
احرام کی حالت میں، اور طواف بھی پورا ہو گیا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے حاجی صاحب؟ اب ہم نے 2 نفل واجب الطواف، پہلے 2 نفل ہم نے پڑھے تھے احرام کے ایئرپورٹ پر، اور اب ہم نے 2 نفل پڑھنے ہیں طواف کرنے کے بعد۔ یاد رکھیے یہ جو 2 نفل ہیں یہ واجب ہیں، یہ پڑھنے ضروری ہیں۔ اگر زوال کا وقت ہے، عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہے تو بعد میں پڑھیں گے، لیکن یہ 2 نفل پڑھنے ضروری ہیں۔ کیا ہیں جی؟ یہ 2 نفل ضروری ہیں۔ یہ 2 نفل پڑھنے کے بعد ملتزم خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے دور کھڑے ہو کر ہم دعا مانگیں گے۔ دعا مانگنا سنت مبارکہ ہے، اس وقت جو دعا مانگیں گے آپ کا رب قبول کرے گا۔ اب ہم آب زمزم پئیں گے، وہاں پر آب زمزم کی جگہ جگہ پر جناب کولر پڑے ہوئے ہیں، آپ گلاس بھریں گے، اور آب زمزم پینے کا طریقہ کیا ہے؟ سیدھے ہاتھ میں گلاس لیں گے، کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کر ہم نے بسم اللہ پڑھ کر دعا مانگنی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں زمزم پیتے وقت مسلمان جو دعا کرتا ہے اس کا رب قبول کرتا ہے، اس کا رب قبول کرتا ہے۔ اور زمزم ہم پیٹ بھر کے پئیں گے، رج کے پئیں گے، تھوڑا نہیں پئیں گے۔ یہاں تو آئی صاحب آپ وہیں سے گلاسیاں لے کے آئیں گے چھوٹی چھوٹی، آپ کو ملنے جائیں گے، آپ کہیں گے یار وہ تو اب تو بیگوں میں بھی زمزم نہیں آنے دیتے، بس یہ 5 لیٹر اسی سے گزارا کرنا ہے۔ کیا خیال ہے؟ ایسے ہی ہوگا نا؟ تو وہاں تو اللہ کی رحمت ہے، تو رج کے زمزم پئیں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مسلمان جب زمزم پیتا ہے تو پیٹ بھر کے پیتا ہے، منافق جب زمزم پیتا ہے تو تھوڑا پیتا ہے، منافق جب زمزم پیتا ہے تو تھوڑا پیتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں پیٹ بھر کے زمزم پیے، دعا مانگیں۔ آپ نے طواف کیا، تھک گئے ہیں، کچھ دیر بیٹھ جائیں، خانہ کعبے کے جلوے میں، خانہ کعبے کی زیارت کریں، اس کے جلوے لوٹیں۔ اگر آپ تازہ دم میں آپ سمجھتے کہ یار تھکاوٹ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو آئیے اب ہم عمرے کا پہلا واجب ادا کریں گے۔ پہلا واجب ہے سعی کرنا، صفا مروہ کی۔ بھائی صاحب کیا ہے پہلا واجب صفا مروہ کی؟ عمرے کا پہلا فرض کون سا ہے جی؟ احرام کی حالت میں ہونا۔ عمرے کا دوسرا فرض کیا ہے؟ طواف کرنا۔ اور عمرے کا پہلا واجب کیا ہے؟ صحیح کرنا۔ صحیح کرنے کے لیے اب ہم تیار ہو جائیں گے۔ اب ہم نے اجتباء نہیں کرنا، سیدھا کندھا ننگا نہیں کرنا۔ اب ہم ایک استلام کریں گے حجر اسود کا۔ آپ یہاں مطاف میں بھی کر سکتے ہیں، آپ صفا پہاڑی پر بھی جا کر کر سکتے ہیں۔ یہ 9واں استلام ہوگا عمرے میں، یہ 9واں استلام ہوگا جسے صحیح کا استلام کہتے ہیں۔ آپ صفا پہاڑی پر پیچھے نکلیں گے نا، سبز لائٹ سے پیچھے برآمدے بنے ہوئے، برآمدوں میں جاتے جائیں گے، پیچھے صفا پہاڑی موجود ہے، پہاڑی کا نشان موجود ہے، اس کے گرد شیشہ لگا ہوا ہے۔ ہم اس جگہ پر پہنچ گئے، اب ہم صحیح کی نیت کریں گے۔ کیا نیت کریں گے؟ اللہم انی ارید السیہ بین الصفا والمروہ 7 اشواط لوجہک الکریم فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اپنی مادری زبان میں کہہ لیں گے اے اللہ میں صفا مروہ کے 7 چکروں کا ارادہ کرتا ہوں۔ کیا کہیں گے جی؟ زور سے کہیے۔ 7 چکروں کا ارادہ کرتا ہوں، میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما۔ پہلے آسانی کی دعا کریں گے اور پھر قبولیت کی دعا کریں گے۔ آپ نے دعا کر لی، یاد رکھیے صفا پہاڑی یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے۔ صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر دعا مانگی۔ دعا مانگنے کے بعد اب ہم نے صحیح شروع کر دی، سیدھا رستہ بنا ہوا ہے، ایک طرف سے لوگ جا رہے ہیں اور دوسری طرف سے لوگ آ رہے ہیں۔ یہ سمجھ لیجئے ایک طرف صفا پہاڑی ہے، دوسری طرف مروہ پہاڑی ہے، تو صفا پہاڑی سے سیدھا چلنا شروع کریں گے۔ 400 میٹر کا سفر ہے۔ کتنا سفر ہے جناب؟ آدھا کلومیٹر تقریباً 400 میٹر کا سفر ہے۔ ہم سیدھے چلتے جائیں گے، درمیان میں سبز لائٹیں آئیں گی، اسے کہتے ہیں میلین اخضرین۔ وہاں پر مرد دوڑتے ہوئے تیز قدم چلتے ہوئے دعا مانگے گا، تیز قدم چلتے ہوئے دعا مانگے گا۔ خواتین نہیں دوڑیں گی،
خواتین نارمل سپیڈ کے ساتھ چلتی جائیں گی، جہاں پر سبز لائٹیں ختم ہو گئیں مرد وہاں رک جائیں گے اپنی خواتین کو ساتھ لے کر، پھر مروہ کی طرف جائیں گے، مروہ پہاڑی پر پہنچیں گے، وہاں پر بھی پہاڑی کا نشان موجود ہے، آپ کا ایک چکر پورا ہو گیا۔ صفا سے مروہ پہ گئے کتنے چکر ہوئے؟ اچھا، مروہ سے واپس صفا پر آئے کتنے ہو گئے؟ پھر صفا سے مروہ پر گئے، پھر مروہ سے صفا پر آئے، پھر صفا سے مروہ پر گئے۔ بہنوں نہیں بول رہی، میرا خیال ہے صحیح نہیں کرنی۔ پھر صفا سے مروہ پر گئیں تو کتنے ہو گئے؟ نہیں، صفا سے مروہ پر گئیں 5، پھر مروہ سے صفا پر آئے، پھر صفا سے مروہ پر گئے تو مروہ پر ہمارے 7 چکر پورے ہو گئے۔ الحمدللہ ہماری صحیح مکمل ہو گئی۔ اب ہم نے 2 نفل نماز صحیح کے ادا کرنے ہیں، مروہ پر بھی ادا کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہ 2 نفل پڑھ لیے، اگر مکروہ وقت ہے، زوال کا وقت ہے تو یہ 2 نفل نہیں پڑھیں گے، ٹھیک؟ آپ اب مسجد حرام سے باہر آ جائیں گے، وہاں پر حجاموں کی دکانیں موجود ہیں، آپ وہاں پر جا کر حلق کروائیں گے یا تقصیر کروا لیجئے۔ جو اس مسئلے کو سمجھتے ہیں، حلق یا تقصیر، بہنیں تقصیر کروائیں گی اور مرد جو ہے وہ حلق کروائیں گے، گنج کروائیں گے، ٹنڈ کروائیں گے۔ الحمدللہ ہم نے عمرے کا دوسرا واجب بھی ادا کر لیا، ہمارا عمرہ مکمل ہو گیا۔ خواتین تقصیر کس طرح کریں گی؟ اپنی گت کے بال پیچھے کی طرف آپ نکالیے، اور آخر میں کیا ہوتا ہے، تھوڑے سے بال بچ جاتے ہیں، پہلے وہ بال کاٹ دیجئے۔ کوشش کیجئے کہ آپ کے سر کے چوتھے حصے کے بال کم از کم اب آپ کے ہاتھ میں موجود ہوں۔ شہادت کی انگلی پر ہم یہ بالوں کو ایک راؤنڈ دیں گی، ایک چکر دینے کے بعد اتنے بال کاٹ دیں گی۔ الحمدللہ بہنوں کی بھی تقصیر ہو گئی، بہنوں کا بھی عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ اپنی بلڈنگ پر جائیں، وہاں پر جا کر احرام کی چادریں اتار کر غسل کیجئے، لباس پہن لیجئے، شلوار قمیض پہن لیجئے۔ الحمدللہ ہمارا عمرہ مکمل ہو گیا۔ یہاں پر ایک مسئلہ سمجھ لیجئے گا، کیونکہ اب ہر طرف کرائسس کا دور ہے۔ ایک زمانہ تھا جب یہی ٹنڈ 3 ریال 4 ریال میں بھی ہو جاتی تھی، جو حاجی صاحبان پہلے جاتے تھے، لیکن اب آپ جائیں گے تو فار یور کائنڈ انفارمیشن اب وہاں پر اس کا ریٹ فکس ہو گیا ہے، وہ ہے 25 ریال عام دنوں میں۔ یعنی آپ پہلی فلائٹوں میں جائیں گے تو اس کا ریٹ کیا ہے، کتنا ہو گیا بھائی صاحب؟ 25 ریال۔ اور اگر یہ حج کے دن آ جائیں گے تو یہ 25 سے 50 60 70 یہ 80 ریال تک بھی چلا جاتا ہے۔ اس لیے میرا ایک مشورہ ہے، اس کو تسلی سے پہلے سمجھ لیجئے گا۔ کوئی بھائی صاحب سو تو نہیں رہا؟ اچھا ہاتھ تو کھڑا کیجئے، ماشاءاللہ سب جاگ رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ اب مسئلہ سمجھیے گا، جب وہ وقت آ گیا کہ آپ نے اب کروانا ہی حلق ہے، کروانی ہی ٹنڈ ہے، وہ وقت آ گیا، یعنی پہلے کے سارے کام آپ کے مکمل ہو گئے، تو اب حاجی ایک دوسرے کی ٹنڈ کر سکتا ہے۔ اب حاجی ایک دوسرے کی ٹنڈ کر سکتا ہے۔ اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ ایک پہلے حجام سے کروائے پھر وہ دوسرے کی ٹنڈ کرے، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ خواتین ہیں تو ان کو خدمت کا موقع دیجئے، وہ بھی آپ کی ٹنڈ کر سکتی ہیں۔ ڈبل فائدہ ہوگا، ساری زندگی یاد بھی رکھیں گی، آپ کو بھی یاد کرواتی رہیں گی، دیکھا تیری ٹنڈ کی تیسی ہوتے۔ تو اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ آپ اچھے والا ریزر لے کر جائیں، نمبر 1، اور دوسرا یہ کہ ہر حاجی اپنا ریزر لے کر جائے۔ یہ نہ ہو کہ جناب اس کا ریزر ہے، یار تیری تو تھوڑے وال سیے، ہمارے حاجی صاحب کی طرح کا ہوگا تو یہ کہے گا یار میری بھی ٹینڈ کر دے، تیرے کنہ کے فرق پہ گیا۔ اس طرح نہیں کرنا، ہر حاجی اپنا ریزر لے کر جائے۔ جتنی بار عمرے کریں گے ہر بار حلق کروائیں گے، ہر بار، بھلے اگر ایئرپورٹ بھی بنا ہوا ہے کچھ بھی نہیں ہے سر پہ، پھر بھی اس طرح فرمائیں گے، یہ لازمی ہے۔ یہ نمبر نوٹ کر لیجئے، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو آپ مجھے واٹس اپ کر سکتے ہیں، میں آپ کے ضلع کا معلم ہوں، اور الحمدللہ ہم نے آپ کے یہ 4 تحصیلوں میں بھی یہی تربیتی پروگرام رکھے ہوئے ہیں۔